جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت مصر کی سرزمین پر جامعہ الازہر علم کا سورج بن کر طلوع ہو رہی تھی۔ جامعہ الازہر صرف ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک 1000 سالہ اسلامی تہذیب، اعتدال اور علم کی زندہ علامت ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں علماء کی فکری بنیاد اگر کسی ادارے نے رکھی ہے تو الازہر یونیورسٹی ہے۔ قاہرہ کی گلیوں سے اٹھنے والی الازہر کی آواز آج بھی پورے عالم اسلام میں علم و حکمت کی گونج بن کر سنائی دیتی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جب امت مسلمہ کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو جامعہ الازہر ایک مینارہ نور بن کر سامنے آئی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ الازہر یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین اسلامی جامعات میں شمار ہوتی ہے، جس نے صدیوں تک اسلامی تعلیم، فقہ، عربی زبان اور اعتدال پسند فکر کو فروغ دیا۔ مصر کے تاریخی شہر قاہرہ میں واقع یہ عظیم ادارہ نہ صرف علمی مرکز ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے روحانی و فکری رہنمائی کا سر چشمہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل علماء نے دنیا بھر میں اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیمات کو عام کیا۔ تاریخ اسلامی کے افق پر اگر کوئی ایسی علم گاہ ہے جس کی روشنی نے صدیوں کے بادل چیر کر دلوں اور ذہنوں کو منور کیا ہے تو وہ بے شک جامعہ الازہر ہے۔ یہ وہ علمی نگینہ ہے جو نہ صرف مصر کی سرزمین پر جگمگاتا آیا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے فکری آسمان پر اپنی روشنی پھیلاتا رہا ہے۔ جہاں علم کو عبادت سمجھ کر پڑھایا جاتا ہے اور طالب علم دل کی خشوع، دماغ کے رچاؤ اور کردار کی مٹھاس کے ساتھ علم کے سفر پر نکلتے ہیں۔ الازہر کی فضا میں صدیوں کی علمی روایات، روحانی وقار اور فکری مہک اس انداز سے گلی ہوئی ہے کہ ہر آنے والا خود کو ایک ایسی تاریخ کا وارث محسوس کرتا ہے جس نے اماموں، مصلحین، خطیبوں اور مفکرین کو پیدا کیا۔ جہاں کے ستونوں میں صرف پتھر نہیں، پوری تہذیب کی سانسیں بندھی ہیں اور ہر سین میں دانش کے ایسے چراغ روشن ہیں جو نسل در نسل بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے علمی افق پر جمگاتا ایسا مہتاب ہے جس کی روشنی صدیوں سے امت مسلمہ کو راہ دکھا رہی ہے۔ یہ مصر کی سرزمین کا وہ عظیم الشان علمی مینار ہے جس کی بنیاد فاطمی خلافت کے دور میں 980 میں رکھی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کی علمی اور ثقافتی میراث کا امین بن گیا۔ یہ جامعہ الازہر ہے جو نہ صرف دنیا کی قدیم ترین اسلامی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے بلکہ اعتدال، رواداری اور سچے اسلامی تعلیمات کا مرکز بھی ہے۔ اس کے دروازے ہمیشہ طالبان علم کے لیے کھلے رہے ہیں، جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے ہزاروں علماء و مفکرین نے پوری دنیا میں اسلام کی صحیح تشریح اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مصر میں واقع یہ یونیورسٹی دنیا کے قدیم اور ممتاز تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے جو خاص طور پر اسلامی تعلیمات میں اپنی شہرت رکھتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک مسجد اور شیعہ اسلامی تعلیم کا مرکز تھا، لیکن 1171 میں یورپی فتح کے بعد یہ سنی اسلامی تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اس کی تاریخی اہمیت کی اگر بات کریں، الازہر کو دنیا کی تیسری قدیم یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے۔ یہ 1000 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل کام کر رہی ہے، فاطمی، ایوبی، مملوک اور عثمانی ادوار کے سیاسی اتار چڑھاؤ سے بچ گئی۔ 1961 میں ایک جدید یونیورسٹی کی شکل دی گئی جس میں دینی کے ساتھ ساتھ سیکولر مضامین بھی شامل کیے گئے۔ الازہر اسلامی تعلیم کا مرکز ہے، سنی اسلامی تعلیمات کا سب سے اہم ادارہ ہے جو ہر سال 100 سے زیادہ ممالک سے 30,000 سے زیادہ طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ سنی فقہ کے چاروں مکاتب فکر، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کی تعلیم دیتا ہے اور تاریخی طور پر متنوع دینی نظریات جیسے اشعری، ماتریدی اور صوفی مکاتب فکر کو شامل کرتا ہے۔ اس کا عظیم الشان امام عالمی سطح پر اسلامی فکر میں اثر رسوخ رکھتا ہے اور انتہا پسندانہ نظریات کے مقابلے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا وسیع تعلیمی دائرہ کار ہے۔ الازہر نہ صرف اسلامی قانون، دینیات، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے اور بلکہ 1960 کے بعد اس نے میڈیسن، انجینئرنگ، سائنس، زراعت،
کاروبار اور ہیومینٹیز جیسے مضامین کو بھی شامل کیا۔ اس کے 81 فیکلٹیز، 9 انسٹیٹیوٹ اور 359 تعلیمی شعبہ جات ہیں۔ یہ تقریباً 20 لاکھ طلباء کے اسکول کے نیٹ ورک کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی لائبریری، جو مصری قومی لائبریری کے بعد دوسری بڑی لائبریری ہے، 7 ملین صفحات کے نایاب محفوظات رکھتی ہے، عالمی اثر رسوخ رکھتی ہے۔ الازہر کے فارغ التحصیل افراد میں عالمی شخصیات جیسے نائجیریا کے کاروباری شخصیت الیکو ڈانگوٹے، عظیم الشان امام احمد الطیب اور عبد الرحمان واد انڈونیشیا کے صدر شامل ہیں۔ اس کا نصاب عالمی سطح پر اسلامی تعلیمات کو متاثر کرتا ہے اور شام، سوڈان اور ملیشیا کے ادارے اس کے ماڈل کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ نیشنل تائپے یونیورسٹی اور بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جیسے اداروں کے ساتھ شراکت داری بھی رکھتا ہے۔ ثقافتی تحفظ کی علامت ہے۔ الازہر آن لائن پروجیکٹ کے ذریعے اسلامی مخطوطات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرتا ہے اور جو دنیا بھر میں قابل رسائی ہیں۔ اس کے تحقیقی مراکز جیسے بین الاقوامی اسلامی مرکز بڑے آبادیاتی مطالعہ عالمی تحقیق میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی اور دیگر عالمی یونیورسٹی سے موازنہ کریں تو الازہر کا موازنہ آکسفورڈ اور دیگر معروف عالمی یونیورسٹیوں کیمبرج، ہارورڈ یا یونیورسٹی آف ٹوکیو کے ساتھ تاریخی اہمیت، تعلیمی دائرہ کار اور عالمی اثر رسوخ اور اداراتی ڈھانچے کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ الازہر کی تاریخی اہمیت ہے۔ 970 میں یہ قائم ہوئی۔ یہ مغربی یونیورسٹیوں سے قدیم ہے اور عرب دنیا کی سب سے پرانی مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ہے۔ اس کا ابتدائی ڈھانچہ غیر رسمی تھا، داخلے کے تقاضوں یا ڈگری کے بغیر، لیکن 1961 کے بعد اسے جدید شکل دی گئی۔ آکسفورڈ 1096 میں قائم ہوئی۔ یہ مغربی دنیا کی قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ راہبانہ اور کیتھیڈرل اسکولوں سے تیار ہوئی اور الازہر کے مقابلے میں جلدی رسمی ڈھانچہ اپنایا، جس کا زور دینیات، قانون اور لبرل آرٹس پر تھا۔ کیمبرج 1209 میں قائم ہوئی۔ یونیورسٹی آف سلامانکا 1134 میں بنی اور ہارورڈ یونیورسٹی 1636 میں قائم ہوئی۔ الازہر سے سب کم عمر ہیں لیکن جدید یونیورسٹیوں سے قدیم ہیں۔ الازہر کے ابتدائی دینی فوکس کے برعکس ان کے اداروں نے شروع ہی سے وسیع تر تعلیمی شعبوں پر توجہ دی، اگرچہ ان کے ابتدائی سالوں میں دینیات مرکز رہی۔ تعلیمی دائرہ کار کے حوالے سے دیکھیں، الازہر روایتی طور پر اسلامی قانون، دینیات، عربی زبان اور متعلقہ مضامین پر مرکوز ہے۔ اس نے 1960 کی دہائی میں میڈیسن، انجینئرنگ، معاشیات جیسے سیکولر شعبوں کو شامل کیا۔ اس کے پروگرام زیادہ تر عربی میں ہیں، کچھ انگریزی کورسز کے ساتھ، اور یہ اسلامی تعلیمات میں رہنما ہے۔ آکسفورڈ ہیومینٹیز سے سائنسز تک وسیع شعبوں میں پروگرام پیش کرتا ہے، جس کی عالمی شہرت تمام شعبوں میں ہے۔ اس کا ٹیوٹوریل سسٹم اور تحقیقاتی نتائج مثال کے طور پر 50 نوبل انعام یافتہ اسے ممتاز کرتے ہیں۔ آکسفورڈ سیکولر ہے، اگرچہ اس کے تاریخی تعلقات عیسائی دینیات سے ہیں۔ کیمبرج اور ہارورڈ بھی متنوع پروگرام پیش کرتے ہیں، جس کے تحقیقی ایکو سسٹم مضبوط ہیں۔ الازہر کے برعکس ان کا دینی مرکز نہیں ہے، لیکن وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ہیومینٹیز میں جدت کے لیے مشہور ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو 1877 میں قائم ہوئی، اگرچہ کم عمر ہے لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ہم منصبوں سے مقابلہ کرتی ہے۔ عالمی اثر رسوخ اور رینکنگ کے حوالے سے دیکھیں، الازہر بہترین عالمی یونیورسٹیوں میں 281 اور افریقہ میں 74 کے نمبر پر آتی ہے۔ اس کا عالمی اثر اسلامی تعلیمات میں اس کی اتھارٹی ہے، نہ کہ وسیع تعلیمی رینکنگ سے۔ یہ خاص طور پر دینی تعلیم کے لیے متنوع عالمی طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آکسفورڈ مسلسل عالمی سطح پر ٹاپ 5 میں شامل ہے۔ ٹائم ہائر ایجوکیشن 2025 میں اس کے فارغ التحصیل افراد میں 28 برطانوی وزرائے اعظم اور 27 نوبل انعام یافتہ شامل ہیں، جو اس کے سیاسی، سائنسی اور ثقافتی اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیمبرج تحقیقی نتائج، فنڈنگ اور فارغ التحصیل نیٹ ورک کی وجہ سے عالمی رینکنگ پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ان کا اثر متعدد شعبوں میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ الازہر کی توجہ اسلامی تعلیمات پر ہے۔ ادارتی ڈھانچہ اور رسائی کی بات کریں، الازہر ایک عوامی یونیورسٹی ہے۔
جس کی مضبوط دینی شناخت ہے۔ یہ سستی تعلیم پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاسٹل کی فیس $500 سے $1000 سالانہ ہے اور بین الاقوامی طلباء کے لیے وظائف فراہم کرتی ہے۔ داخلے کے لیے اکثر عربی زبان کی مہارت درکار ہوتی ہے اور یہ بڑی مسلم طلباء آبادی کی خدمت کرتی ہے۔ آکسفورڈ ایک کالجیاتی یونیورسٹی ہے جس کی فیس زیادہ، مثال کے طور پر بین الاقوامی طلباء کے لیے $28,000 سے لے کر $40,000 سالانہ تک ہے۔ اس کے داخلے سخت تعلیمی معیار پر مبنی ہیں۔ اس کے تحقیقی وسائل اور انڈومنٹ عالمی سطح پر بہترین ہیں۔ دیگر یونیورسٹیاں کیمبرج، ہارورڈ کا ڈھانچہ بھی اشرافیہ پر مبنی ہے، جہاں زیادہ فیس کو وظائف سے پورا کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو مقامی طلباء کے لیے سستی ہے لیکن بین الاقوامی درخواست دہندگان کے لیے سخت ہے۔ یہ ادارے تحقیق اور جدت کو دینی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں۔ ثقافتی اور دینی کردار کے حوالے سے دیکھیں، الازہر ایک دینی ادارے کے طور پر اور یہ عالمی سطح پر اسلامی فکر کو تشکیل دیتا ہے، خطبوں کا اجرا کرتا ہے اور انصاف پسندی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا صوفی کردار اور سنی مکاتب فکر کی شمولیت اسے اصلاحی یا انصاف پسند ریشوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آکسفورڈ اور دیگر ادارے سیکولر ہیں، ان کا کوئی دینی ایجنڈا نہیں، اگرچہ انہوں نے تاریخی طور پر پادریوں کی تربیت کی۔ اہم فرق اور مماثلت کے حوالے سے دیکھیں، الازہر کی بنیادی اہمیت اس کی اسلامی تعلیمات میں بے مثال اتھارٹی ہے، جبکہ آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ متنوع سیکولر شعبوں میں نمایاں ہیں۔ الازہر کی کم عالمی رینکنگ اس کے خصوصی فوکس کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ وقار کی کمی کی۔ اس کے عیسائی اور دینی مشن مغربی یونیورسٹیوں کے مہنگے میرٹ پر مبنی نظاموں سے مختلف ہیں۔ الازہر اور آکسفورڈ دونوں قدیم ادارے ہیں جن کا عالمی اثر ہے، یہ جو جدید تعلیم کے مطابق ڈھلتے ہوئے اپنی تاریخی میراث کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دونوں عالمی طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور وسیع فارغ التحصیل نیٹ ورک رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے اثر کے شعبے مختلف ہیں۔ پاکستانی علماء جو جامعہ الازہر سے فارغ التحصیل ہیں۔ جامعہ الازہر مصر اسلامی تعلیم کا عظیم مرکز ہے۔ نوآبادیاتی دور میں برصغیر پاکستان بھارت سے بہت سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے۔ یہ طلباء واپس لوٹ کر اردو میں فقہ، تفسیر، حدیث، سیرت اور دیگر اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھتے رہے، جو اردو ادب اور دینی علوم کی خدمت میں سنگ میل ثابت ہوئیں۔ ان میں سے کئی علماء نے ازہری کا لقب اختیار کیا جو ان کی تعلیم کی علامت ہے۔ مشہور شخصیات جنہوں نے جامعہ الازہر سے فارغ تحصیل ہوئیں، اردو میں اور اہم تصنیفات کی ہیں، یہ فہرست مکمل نہیں بلکہ نمایاں مثالوں پر مشتمل ہے جو تاریخی اور ادبی ماخذ پر مبنی ہیں۔ مولانا مقتدی حسن الازہری 1939 سے 2009 جامعہ الازہر سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں، جہاں انہوں نے عربی ادب اور اسلامی علوم کی گہرائی سے تعلیم پائی۔ عربی اور فارسی میں متعدد کتابیں لکھی۔ ان کی تحریروں میں قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ پر گہرا تجزیہ ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے پرنسپل اور محی السنت رسالے کے مدیر رہے۔ ان کی کتابیں اردو میں دینی علوم کی ترویج کا ذریعہ بنی اور وہ ہندوستان کے ممتاز ازہری عالم شمار ہوتے ہیں۔ مولانا حافظ قاری عبداللہ جامعہ ازہر سے حدیث اور تجوید میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ اردو میں قرآن قرأت، حدیث اور فقہ پر کتابیں لکھی، جن میں مکہ مسجد، حیدرآباد کی خطبات کا اردو ترجمہ اور تجوید القرآن اردو میں مشہور ہے۔ ان کی تحریریں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قرآن علوم کو آسان بناتی ہیں۔ حیدرآباد کی جامعات نظامیہ کے وائس چانسلر اور مکہ مسجد کے خطیب و امام رہے۔ ان کی اردو کتابیں دینی تعلیم کے نصاب کا حصہ رہیں۔ ڈاکٹر اختر شمال جامعہ ازہر مصر میں تدریس حاصل کی، جبکہ خود بھی 2010 سے 2013 تک جامعہ ازہر میں تدریس کی، جبکہ خود بھی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ شعری مجموعہ اختر شماریاں اور دیگر اردو کتب جو دینی اور ادبی موضوعات پر ہیں۔ ان کی غزلیں اور نظمیں اسلامی اخلاقیات اور معاشرتی مسائل پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے ممتاز اردو شعراء میں شمار عین الشمس یونیورسٹی مصر میں اردو ادبیات کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کی تحریریں اردو شاعری کو دینی رنگ دیتی ہیں۔ مفتی عبدالغنی الازہری 1926 سے 2006 1966 میں جامعہ الازہر سے حدیث میں PhD کی،
جہاں ان کے سازہ میں عبدالعلی محمود سابق شیخ الازہر شامل تھے۔ سید علی ہمدانی کی تصانیف کا اردو ترجمہ کیا۔ انہوں نے گجر بچوں کے لیے اردو میں دینی مدارس قائم کیے اور نمایاں دیگر ناموں میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مفتی اعظم رہے۔ پاکستان اور بھارت سے متعدد الازہری علماء جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، یہ علماء برصغیر میں الازہر کی تعلیم کو اردو کے ذریعے پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ 1200 ہجری کے بعد الازہر نے ہزاروں جنوبی ایشیائی طلباء کی تربیت کی، جن کی تصنیفات اردو دینی لائبریریوں کا قیمتی ساتھ ہیں۔ پاکستانی علماء جنہوں نے الازہر سے جڑے رہے ان میں محمد کرم شاہ الازہری، انہوں نے ازہر یونیورسٹی سے اسلامی قانون شریعت میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ سید عبدالخالق پیرزادہ الازہری، انہوں نے الازہر یونیورسٹی سے مذہبی مطالعہ کی ڈگری حاصل کی۔ خالد محمود سومرو، وہ پاکستانی مذہبی اسکالر اور سیاستدان ہیں، ان کی تعلیم میں الازہر یونیورسٹی شامل ہے۔ مفتی غلام الرحمان، وہ پاکستانی عالم ہیں اور مختلف دینی اداروں سے منسلک رہے ہیں۔ ان کے تعلیمی سفر میں الازہر یونیورسٹی کا حصہ رہا ہے۔ جامعہ الازہر کا دیوبندی علماء پر اثر سو کی بات کرتے ہیں۔ جامعہ الازہر قاہرہ دنیا کا قدیم ترین مسلسل چلنے والا اسلامی تعلیمی ادارہ ہے، جو 970 میں قائم ہوا۔ یہ سنی فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی علوم کا عالمی مرکز رہا ہے۔ دیوبندی تحریک 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے ساتھ شروع ہوئی، جس کا مقصد برطانوی نوآبادیاتی دور میں اسلامی روایات اور تشخص کو محفوظ رکھنا تھا۔ اگرچہ دیوبند کا نصاب شاہ ولی اللہ دہلوی اور درس نظامی سے براہ راست متاثر تھا، مگر جامعہ الازہر کا دیوبندی علماء پر نظریاتی، تعلیمی اور عدالتی اثر بہت گہرا رہا ہے۔ دیوبند کو اکثر دوسرا الازہر بھی کہا جاتا ہے۔ نظریاتی اور طریقہ کار کی مماثلتیں، دونوں اداروں نے کلاسیکی علوم کو جدید چیلنج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے تقلید، تزکیہ نفس اور فقہ حنفی یا شافعی کو مضبوطی سے تھاما۔ دونوں نے نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی۔ الازہر نے نپولین اور برطانوی قبضے کے خلاف جدوجہد کی، جبکہ دیوبند نے تحریک خلافت اور ریشمی رومال تحریک میں حصہ لیا۔ مولانا حسین احمد مدنی کی متحدہ قومیت اور اسلام جیسی تحریریں الازہر کے امت مسلمہ کے احتار کی نظریے سے متاثر تھیں۔ بہت سے دیوبندی علماء نے الازہر سے تعلیم حاصل کی یا وہاں تدریس کی۔ مولانا محمد سلیم قاسمی، دارالعلوم وقف دیوبند کے مہتمم، جامعہ الازہر کی مجلس فقہ کے متقر رکن رہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبند کے پہلے طالب علم، ان کی شاگردی نے حجاز اور مصر کے حلقوں سے روابط قائم کیے۔ مولانا حسین احمد مدنی، مالٹا کی قید کے بعد دیوبند میں تدریس کی۔ ان کی تحریریں الازہر کے سیاسی اسلام اور امت کے احتار سے متاثر تھیں۔ 20ویں صدی کے بعد درجنوں پاکستانی اور بھارتی دیوبندی طلباء الازہر سے ڈگریاں لے کر واپس آئے، جن میں مفتی تقی عثمانی اور مولانا عبدالحفیظ مکی اور دیگر شامل ہیں۔ دونوں ادارے طلباء کو مفت تعلیم اور رہائش دیتے ہیں۔ دونوں نے مجر کو جامعہ کا مرکز بنایا۔ دیوبند نے 150 سالوں میں 65,000 سے زائد مدارس قائم کیے، جو الازہر کے عالمی نیٹ ورک کی طرز پر ہیں۔ برطانیہ میں 26 میں 17 بڑے دیوبندی مدارس براہ راست دیوبند سے منسلک ہیں، جو الازہر کی طرز کی عالمی توسیع کی یاد دلاتے ہیں۔ الازہر کی معتدل فقہی روش نے دیوبند کے کچھ سخت گیر رویوں کو نرم کیا۔ مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند کا 2008 کا دہشت گردی مخالف فتویٰ الازہر کی متعدد فتاوی سے ہم آہنگ تھا، تاہم طالبان جیسے گروہوں نے دیوبندی نام کو متنازع بنایا، جبکہ الازہر نے ہمیشہ شدت پسندی کی مذمت کی۔ جامعہ الازہر نے دیوبند کو ایک مقامی احیائی تاریخ سے عالمی سنی ادارے کا مضبوط ستون بنایا۔ آج بھی دونوں اداروں کے درمیان طلباء کا تبادلہ، مشترکہ فوقی اجلاس اور باہمی احترام جاری ہے۔ الازہر کو علم کا قبلہ ماننے والے دیوبندی علماء نے برصغیر میں اس کی روشنی کو اردو اور مقامی زبانوں میں عام کیا۔ جامعہ الازہر ایک منفرد ادارہ ہے جو اسلامی تعلیمات میں اپنی بے مثال اتھارٹی کے لیے مشہور ہے۔ اس نے
جدید دور میں سیکولر شعبوں کو بھی شامل کیا۔ یہ آکسفورڈ، کیمبرج یا ہارورڈ کے ساتھ عالمی تعلیمی رینکنگ یا تحقیقی نتائج میں مقابلہ نہیں کرتا، لیکن اس کی ثقافتی اور دینی اہمیت خاص طور پر مسلم دنیا میں گہری ہے۔ آکسفورڈ اور اس جیسے ادارے اپنے وسیع تعلیمی دائرہ اور عالمی رینکنگ کے ساتھ عالمی سیکولر سامعین کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ انہیں جدت میں رہنما بناتے ہیں، لیکن دینی تعلیم پر کم توجہ دیتے ہیں۔ ان کے درمیان انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ آیا کوئی اسلامی تعلیمات یا وسیع تر تحقیق پر مبنی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے۔ آج بھی جامعہ الازہر اپنے عظیم الشان ماضی کی مانند علم و تحقیق کا گہوارہ اور اسلام کے روشن چہرے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ جدید تعلیمی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے دینی و ثقافتی ورثے کی حفاظت کا بھی پیکر ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف مذہبی علوم بلکہ سائنس، ادب اور دیگر عسکری شعبہ جات میں بھی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کر کے ایک کامیاب اور باکردار معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بلا شبہ علم و حکمت کی یہ شاعرہ آنے والی نسلوں کو منور کرتی رہے گی اور اسلام کی عالمگیر برادری کے لیے یگانگت اور رہنمائی کا مرکز بناتی ہے۔ جامعہ الازہر کی عظمت کسی ایک دور، ایک شخصیت یا ایک قوم تک محدود نہیں، یہ پوری امت کی مشترکہ فکری امانت ہے۔ اس کے دریچوں سے نکلنے والی روشنی آج بھی اسی قدر شفاف اور توانا ہے جیسے صدیوں پہلے تھی۔ یہاں علم صرف کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے استادوں کی نگاہوں میں، فضا کے سکوت میں اور اس چمن کی پرانی دیواروں میں بسی ہوئی ہے۔ الازہر کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ایسا انسان تیار کرنا جو علم کے ساتھ حکمت بھی رکھے اور عبادت کے ساتھ خدمت کا جذبہ بھی۔ جب ہم الازہر کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ادارہ صدیوں کے پار کھڑا ہو کر آج بھی امت کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ علم، اقدار اور وحدت کی طرف واپس لوٹے۔ یہ دراصل آج بھی ہماری فکری قوت کا چراغ اور مستقبل کا روشن مینار ہے، جو سچائی، تحمل، اعتدال اور روشنی کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ جامعہ الازہر کی روشن تاریخی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم ہی قوموں کی اصل طاقت ہوتا ہے۔ جب تک الازہر جیسی درسگاہیں موجود ہیں، اسلامی علم و تہذیب کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہو سکتی۔ الازہر صرف مصر کا فخر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی علمی شناخت ہے۔ صدیوں پر محیط الازہر کا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم کی طاقت ہمیشہ تلوار سے بڑی رہتی ہے۔ آج بھی جامعہ الازہر دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام امن، علم اور اعتدال کا مذہب ہے۔